یہ فرمائیے گا کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، ڈر بھی ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے. یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، لوگ اس سے زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں. اچھا، اب محبت کا اگر معیار اب آپ انسانوں میں دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کون اللہ سے محبت کرتا ہوگا؟ یہی وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کی مقرب ہے، اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے اور اللہ سے محبت کرنے والی ہے. لیکن اسی جماعت میں ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہی سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والے لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم. بعد ہم تو صلاۃ کے برادر محترم حضرت علامہ مفتی سہیل رضا صاحب، کیا بات. میں چاہتا تھا کہ مفتی کا کتنے اہتمام سے آپ نے نام لیا، خدا جان بوجھ کر کہا، بس یہی بات. اس لیے کہ اللہ نے عزت دی تو اللہ اور عزت دے عطا فرمائے، کیونکہ ان کے نام کی نسبت ہے تو عزت بہت. ہاں. اچھا، مفتی صاحب جو نا محمد کا ضرور فرماتے ہیں کہ میرا نام لو، لیکن محمد نہیں چھوڑ دو. مفتی محمد سہیل رضا، یہ ایک نسبت کا ایک وہ احترام بھی اور اس سے محبت بھی. بلکہ حضرت بھی محمد کا لفظ ضرور لگاتا جی، اس لیے یہی نسبت ہے جو محمد احمد قادری، اس میں یہی نسبت ہے جو آگے بڑھاتی ہے ہم سب کو. تو قبلہ نے جو اپنی گفتگو کا محور رکھا، وہ سمجھانے کی کوشش کی اور کامیاب ہوئے سمجھانے میں الحمدللہ. کہ یہاں مراد خوف سے مراد وہ خوف نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں. صحیح. انبیاء کرام اگر خوف میں ہوتے تو تبلیغ نہیں فرماتے. سبحان تو اللہ. نڈر ہو کر اس ماحول سے نکل کر جو جبلت بشری ہے اس سے نکل کر نور سے تعلق کی بنیاد پر تبلیغ کا آغاز کیا کہ کوئی خوف نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو انبیاء ہیں، ہم تو اپنے دوستوں کے لیے کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اچھی مثال دیا ہے نا. واہ واہ. اب اس کو ملا لیجئے تو وہ بات واضح ہو جائے گی قبلہ مفتی صاحب کی کہ یہ جو خوف کی یا یہ جو زندگی کی جو کاوشیں ہیں، یہ کاوشیں کس وجہ سے ہیں؟ کیا ہم عبادت کرتے ہیں اس خوف میں رہ کر کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ تو انبیاء کو تو یہ یقین تھا کہ ان کی عبادتیں قبول ہیں، اور انبیاء نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور جو رب کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر انہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا شفیع، ان کا مددگار اور ان کا محسن، ان سے پیار کرنے والا میں ہوں گا. اور نبیوں کے سردار نے تو کہا کہ میں تو سر ہی نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ منوانا لوں. تو پھر خوف کون سا، کیسا خوف؟ تو یہاں ہمارے مراد یہ ہے کہ ہم خوف کھائیں گناہ سے، گناہ سے خوف. ہم خوف کھائیں ہر اس عمل سے جو محبوب کو ناراض کر دے. اور محبوب ناراض نہیں ہوتا، لیکن محبوب صرف یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا ورنہ میرے لیے یہ دل آزاری کا باعث ہوگا. اب یہ انبیاء کرام جو عبادتیں رات کو کرتے تھے، اور ان میں سردار انبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا. بالکل. جو حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ آپ کے سینے سے جس طریقے سے آنسو بہتے تھے، اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ کسی گناہ کی وجہ سے بہتے تھے؟ ہانڈی ابلنے کی آوازیں جیسے. جی 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 حضرت، تو جیسے ہانڈی ابل رہی. اللہ اکبر، وہ تو سرتاپا قرآن ہے. سرتاپا لوح محفوظ ہے. وہ ان کے قلب پر جو کچھ اتر گیا وہ لوح محفوظ کو عزت دی انہوں نے، جو فرما دیا وہ قرآن ہو گیا. اچھا، اب ذرا سے یہ محسوس کیجئے گا کہ وہاں عبادت پر کوئی نخوت تکبر نہیں ہے، بلکہ انکساری ہے. لوگوں کے ساتھ ملنے میں انکساری ہے. بالکل. لوگوں کی معمولات زندگی کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کے معاملات ہیں اس میں نا امیدی کہیں پیدا نہیں کرتے حضور، کہیں نا امیدی نہیں پیدا کرتے. ہمارے یہاں تو خوفزدہ کر کے ہی کہتے پتہ نہیں کیا ہوگا، ارے تم نے یوں کر لیا تو جہنم میں چلے گئے، تم نے یوں کیا. ارے نبی نے بلایا ہے پیار سے تو تم کون ہو جو خوفزدہ کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے. میں ایک وقفہ لے لوں، اگر آپ بہت زبردست آپ نے بات ارشاد فرمائی. آج دین سے دوری کا ایک یہ بھی سبب ہے دیگر اسباب میں کہ اس قدر لوگوں کو یہ چیزیں اس طرح بیان کی گئی کہ لوگ دین مطلب علماء حضرات سے لوگوں کی دوری، دین سے دوری، دینی تعلیمات سے دوری، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم نے تو کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے، ان کے ذہن میں ہی ہوتا ہے. بہرحال لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس پر بھی بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. میں آپ کا اور خوف خدا آج موضوع ہے. دیکھیں موضوع کیسا ہے
اور اس پر کلام کتنا خوبصورت ہو رہا ہے. یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ان میں سے کچھ باتیں آپ کے اور ہمارے دل میں محفوظ ہو جائیں اور ہمارے معمولات زندگی میں اس کے اثرات اگر مرتب ہو جائیں تو پھر تو فلاح ہی فلاح ہے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھے اس پر آگے تھے, ایک ہمارے معاشرے پر, سوسائٹی پہ آگے تھے, آپ کیا فرمائیے؟ میں سوسائٹی کے اندر بڑا ایک عجیب المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمیں تفویضی اختیارات ملے ہیں, ہم نے انہیں کلی اختیارات سمجھ لیا ہے. انگریزی کے اندر کہتے ہیں ڈیلیگیشن آف پاور یا ڈیلیگیٹڈ پاورز. وی ہیو کنورٹڈ ڈیلیگیٹڈ پاورز انٹو ایبسولوٹ پاور. کیا بات ہے. تو یہ ایبسولوٹ پاور نہیں ہے کسی کے پاس, صرف اللہ کے پاس ہے, اور وہ اختیار نبی کو دیا ہے کہ جس کو معاف فرما دے اس کو معافی مل جاتی ہے. اب ہمارے ہر بات میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرا کر, ہمارے معیار پر اگر مسلمان ہوگا تو مسلمان ہوگا, نہیں تو مسلمان ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ بڑی ایک صرف اشارہ کرتا ہو جاؤں گا, سب بہن بھائیوں کو معلوم ہے جو ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں, کہ چھوٹی چھوٹی سی اداؤں کے لیے اللہ کہتا ہے آجا میں تیرے لیے راستہ کھول رہا ہوں. تو نے کتے کو پانی پلا دیا, میں نے بخش دیا. کی بنی اسرائیل کی, میرے نبی فرماتے بخش دیا. تو نے نیکی کا یہ عمل کیا کہ میں تیرے دروازے پر آیا, تو نے گلے مجھے لگا لیا, یا میں نے تجھے بخش دیا. وہ نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ سارے زمانے بھر کی چیزیں بانٹ رہا ہے, لیکن نخوت تکبر ہے, دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, برباد کر دیا. لیکن ایک گلاس کا پانی دے دیا, صدقہ جاریہ ہو گیا, ہمیشہ کے لیے. کسی نے کہا کہ یتیم بچوں کی زمینیں ہیں, تو کہا اس پر کیسے؟ تو حضور نے فرما دیا کہ خرید لو, خرید کے بانٹ دو. اور کہا عثمان تم پانی کے لیے اہتمام کرو. عثمان نے کہا مدینے میں ہر جگہ پانی کے کنویں میں لے کے ہو گیا. یہ سب کیا تھا؟ یہ خشیت نہیں تھی ان معنوں میں کہ جس کو اردو میں ترجمہ کر کے ہم خوف کرتے ہیں. یہاں معنی مرادی یہ ہے کہ خشیت بمعنی رحمت ہے. اور انما یخش اللہ من عباد العلماء کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ علماء, یہ کون علماء ہے؟ جو جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے, یہ جانتے ہیں کہ نبی کا احترام کیا ہے, یہ جانتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے, یہ جانتے ہیں کہ معاشرے کا حق کیا ہے. تو ایسے لوگ جب جانتے ہیں تو یہ خوف میں عمل نہیں کرتے, بلکہ اللہ کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ نوکری تیری ہے, میں تو تیری نوکری کر رہا ہوں. تو اس کی رضا کو اس طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا, یہ خوف میں نہیں ہوتا. اب یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے, یار میں نے حج کر لیا, پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو. کیوں نہیں ہوگا قبول بھائی؟ نیت تو رکھو نا, ویسے جیسے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمل تو وہ کرو نا جو حج کا عمل ہے. اب یہ سوچ کر جاؤں کہ وہاں پر مدینے سے اور مکے سے میں 200 تولے سونا خرید کے اس کے لیے لے جاؤں, اس کے لیے لے جاؤں, فلاں لے جاؤں, تیرا دل تو ایسا نمازنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور پھر میں یہ کروں کہ بقیہ مدینے کی یہ چادریں لا کر بانٹوں غریبوں میں, بولوں کہ یہ میرا 50واں حج تھا, یہ میرا 33واں عمرہ تھا. تو یہ دکھاوے کی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے, اور نہ ہی تمہاری قربانیاں اور گوشت اور یہ سب چیزیں پہنچتی ہیں وہاں, تمہاری تو نیت پہنچتی ہیں. تو خوف کے عمل سے نکل کر یقین کے عمل میں جائیے اور یہ کہیے کہ میں نے یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار میں نے سلام پڑھا, آپ قبول کریں. حضور قبول فرمائیں گے, نیت تو اس قابل ہو کہ پیش کر سکے. اور جب زبان پاک ہو جائے نا اور عبادت قبولیت کے درجے پہنچ جائے, تو حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس دعا میں اخلاص نیت ہو. تو خوف بمعنی محبت ہے. واہ واہ واہ. خشیت رکھنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یعنی عالم وہ ہے جو خشیت رکھے, یہی کرائٹیریا قائم کر دیا کہ جو اللہ کی خشیت رکھے عالم وہ ہے.